اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں ہیں اور پھر ساتھی جو ہیں اتنی دیر میں آ جائیں گے، ان کے نام پھر مجھے لکھوائیے گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی اپنے جی ہمارے ساتھ کیسر بھائی، کیپٹن صاحب ہیں، مہت جی بھائی ہیں، سہیب نوید ہیں، نعیم یوسف قریشی صاحب ہیں، حذیفہ طاہر ہیں اور محسن ٹھیک ہے، اجاز ہیں۔ محسن اعجاز صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جناب اور ہمارے برکتوں سے ساتھ نوازے۔ آمین سر، ہمارے ساتھ آمین۔ 5 ماشاءاللہ خواتین ہیں، وہ بھی ہاں ہمارے جی ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، سب خواتین سے گزارش یہ ہے شروع میں ہی کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہو، کوئی آپ نے آواز مطلب سنانا ہو تو وہ بھی سنا سکتے ہیں، تو میں اس کو سن کے اس کا جواب انشاءاللہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اچھا جی، حذیفہ سے جی شروع کرتے ہیں، تو تھوڑا سا نیچے کیجیے گا کل کا سبق۔ ہاں جی یہاں سے تو حذیفہ بھائی آپ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جی یاد کرو جب آزمایا اور یاد کرو جب آزمایا، نعیم بھائی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو، اور ربہ کیپٹن صاحب بتائیں گے، اس کے رب نے اس کے رب نے، سہیب بکلمات، کلمات کے ساتھ، اس یہاں کر لیں گے کلمات کی بجائے کلمہ، چونکہ یہاں نکرہ ہے نا، جی سر، تو چند نکرہ جو کلمات، ہوگا اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا، تو کوئی بات، تو یہاں ہوگا چند کلمات کے ساتھ، بکلمات ان کا ترجمہ جی، چند کلمات کے ساتھ، چند کلمات کے ساتھ، مہد بھائی فَأَتَمَّ، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے ابھی تو اس پیچھے ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فَأَتَمَّ پورا فعل ہننا ہے، چلے تو اس ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو نہیں پورا کر نہیں لیا۔ اس کا نہیں، میں نے تو کہا نا ابھی کتنا خوبصورت سب نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا ہے۔ فا کا مطلب ہے تو اتم کا مطلب ہے اس نے پورا کر دیا، اس نے پورا کر پورا دیا کر دیا۔ اب آ رہا ہے مفعول اس کا ہن، اس ابراہیم علیہ السلام نے۔ نہیں ہننا تو جمع ہے نا، کس کی؟ کسی مؤنث کی ہے، ہا کی جمع ہے ہننا، تو کلمات، یہی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی، انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی۔ تو اس ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر۔ ہاں جی، آگے جناب محسن بھائی کہیں گے قول، اس اللہ نے اس اللہ نے ہاں کہیں جی بیٹا اس اس اللہ اللہ نے نے کہا کیا، قال، اس اللہ نے قال کہا فعل ہے پورا، اس کے جی اندر جی فاعل چھپا ہوا ہے، جی جی اور قالا صرف ایک لفظ ہے، اور یہ پورا جی جملہ ہے، اس کیوں اللہ جی؟ نے کہا ہاں تو اس نے کہا، یہ اس کے معنی ہیں۔ اب اپنے جی سمجھنے سر کے لیے کہ اس کون ہے، اس لیے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اللہ بھی ہے، رب بھی ہے، تو قالا کی ضمیر اب جی سر جائے گی رب کی طرف، یا رب اللہ ہے، تو اس اللہ نے کہا، جی ٹھیک کیا کہا؟ حذیفہ جی کہیں سر گے انی جاعلک، میں تجھے بنانے والا ہوں، انی کا انا کا ترجمہ جو ہے بے وہ شک نہیں ہوا، بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں،
بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں نعیم بھائی للناسی لوگوں میں سے لوگوں میں سے نہیں، ہاں، لوگوں کے لام ہے جی نا جی لیے، لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے امام امام امام، یہاں تک جیسے آپ نے ترجمہ کیا ہوا ہے نا، ایسے ایسے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کا فضل، اس کی رحمت، اس کے ساتھ ہم سارے انشاءاللہ ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے۔ تو میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو تمام کر دیا، پورا کر دیا۔ قولا، تو اس اللہ نے فرمایا، اس رب نے فرمایا، انی جاعلک، بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں، للناسی، سب لوگوں کے لیے، امام۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کرسچن بھی ہے اور جیوز بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، ابھی جو ایکارڈ بنا رہے ہیں اس کا نام ہی انہوں نے رکھا ابراہیم کو، وہ کیا ہے، ابراہم کہتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے انگلش میں۔ جی جی تو اس ایکارڈ کا نام انہوں نے رکھا ابراہم ایکارڈ رکھ رہے ہیں جی۔ تو پتہ چلا کہ وہ بھی امام سمجھتے ہیں، یہودی بھی امام سمجھتے ہیں، اور ہمارے تو پیارے ہیں ہی وہ، کیوں جی؟ جی بے شک اور اس کے بعد ان کے آگے بیٹے جن کے لیے دعائیں مانگ کے دے تو انہوں نے لیا، وہ کون ہے جی؟ حضرت اسماعیل حضور حضور صلی اللہ علیہ حضور، جی وہ ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے آئے گی بڑی پیاری دعا رسول پاک کے لیے۔ اچھا جی، آگے جناب نعیم بھائی نے کہہ دیا تو کیپٹن صاحب بولیں گے، قالا، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی، کیسے کہنا ہے اس کو؟ اور میری اولاد میں سے بھی، جی کہیں اور ذرا میری اولاد میں سے بھی، جی۔ تو پتہ چلا کہ اگر حل، ام، یہ سوال کے الفاظ ہیں کیا کے، اگر یہ نہ بھی ہو تو لہجہ جو ہے بذات خود اس کو سوال بنا دیتا ہے جی۔ تو یہاں ہے انہوں نے پوچھا کہ میری نسل میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب صہیب، قولا، اس اللہ نے کہا، اس اللہ نے کہا، مہد بھائی، لا ینالو، نہیں پہنچے گا، ویری گڈ، نہیں پہنچے گا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، عہد الظالمین، حذیفہ کہیں گے ظالموں کو میرا وعدہ، جی، نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو۔ اور کون ساتھی بتائیں گے کہ ظالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں کون ہیں؟ مشرکین، مشرکین۔ یہ اپنے ذہن میں سے ایک بات نکال دینی ہے، اس لیے کہ ہم جتنی بھی ہماری عمر ہوئی ہے، ہم ظالم اسی کو سمجھتے رہے ہیں کہ جس نے مارا پیٹا ٹھیک ٹھاک ٹھکائی دوسرے کی اس کو ترس نہیں آیا تو ہم نے اس کو کیا کہا ظالم، ظالم ہے۔ کہ بڑا ظالم ہے۔ حالانکہ پتہ ہے ہاں بھی یہ ہے۔ تو ظلم کے معنی آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جی۔ ظلم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کا حق بنتا ہے
اگر اس سے محروم کیا جائے یا اس کو نہ دیا جائے، یعنی کہ یا چھین لیا جائے یا نہ دیا جائے، عربی زبان کے اندر یہ لفظ ہے ظلم کا. ٹھیک ہے جی جی. جی سر. کیپٹن صاحب میں نے کیا کہا؟ ظلم کے معنی عربی میں کیا ہے؟ حق سے محروم کیا جائے. حق سے محروم ایک تو کر دیا نا. جی ایک یہ ہے آپ کے پاس کسی کا حق تھا، چلو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی کے پاس کسی دوسرے کا حق تھا، اس نے اس کو حق سے محروم کر دیا نہ دیکھ کے. دوسری طرف سے کیا ہے؟ وہ محروم کہ ہو گیا. نہیں، وہ تو محروم ہو گیا نا. دوسری طرف سے جی یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ چیز ہے، اسی کا وہ مالک ہے، آپ نے یا میں نے کسی اور نے اس سے چھین لی، کیوں جی؟ جی مطلب ہے کہ حق چھین لینا اور حق نہ دینا، یہ دونوں ظلم کے اندر آتے ہیں. جی. تو جی یہاں جی چیز جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں پہنچے گا میرا یہ وعدہ ظالموں کو. ظالم لوگوں کو. اب اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. ایسا ہے جی؟ جی سر. جی بلکہ پہلا چھوڑ کے بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ اس کا حق ہے. بے شک. اب اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا حق نہیں دیتے، چھین تو نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اپنی کوشش بندہ کرتا ہے کہ وہ جی میں نے تو کیا کیا، وہ کسی لات کو، منات کو، عزا کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی آستانے والے کو غصہ تو نہیں چڑھ رہا؟ جی میرے کا غصہ تو نہیں آ رہا؟ نہیں نہیں سر نہیں. ہاں نہیں، اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ بھائیو یہ ہے کہ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، وہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید ہمارا مسلک بنائے گا وہ مسلک ہم کے وہ اوپر بنائیں گے. نہیں، وہ دین ہوگا، دین. جی دین. جی جی. تو مسلک اپنے بنائے ہوئے ہے، دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. تو آگے چلیں جی، اب پتہ چل گیا. جی 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 تو لات منات عزا باقی دنیا کے اندر جو ایک لفظ یاد رکھ لیتے ہیں، مخلوق میں سے کسی کو بھی تھوڑا سا اوپر کر کے اللہ کے ساتھ ملا لینا، جی 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 ظلم. دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نیچے نہیں آئے گا، ایسا ہے، جی 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 سر لیکن انسان اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نیچے کر دے اس طریقے سے اپنے ذہن کے مطابق، کتنا بڑا بیوقوف ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھی یہ اللہ تو نہیں دیتا. بڑی بڑی چیزیں آپ نے میڈیا کے اوپر سنی ہوئی ہیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں کیا کہوں کہ فلاں کا پاؤں پھسلا اور فلاں نے اس کو بچا لیا. میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، جی سر. جی آپ نے یہ بات سنی ہے کہیں؟ جی سر اگر نہیں سنی تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم، بہت بڑا ظلم. جی. اور یہ میں ویسے کہہ بھی دیتا ہوں، اس میں تھا کہ بھئی اللہ کا پاؤں پھسلا، جی جی، اور غوث العاصم نے اوئے ہوئے، میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں اس کے آگے. رہنے دیں سر. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ. جی 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 جی. بہرحال یہاں تک ہے، کیا کریں گے، آگے جی چلتے ہیں. اچھا جی، آج عربی زبان میں سیکھنا ہے. پہلے تو میم کا ترجمہ سیکھا ہوا ہے، کیا میم کا ترجمہ سیکھا والے ہے؟ ہیں والے. اور وہاں تھا مفلحون میم کے اوپر، مفسدون میم کے اوپر، مستہزئون میم کے اوپر پیش ہے، ایسا ہے. جی جی سر آج میم سیکھ رہے ہیں کہ جگہ کے لیے بھی میم آئے گا قرآن مجید میں. تو پہلی سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پر، ٹھیک ہے. جی جی سر. میم
کس کے لیے آئے گا؟ اس کی مثال دے جگہ کے دیتے لیے۔ ہیں، ابھی دے لیتے ہیں اس کی مثال۔ ہماری زبان میں یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے کہاں سے؟ مشرق سے۔ مشرق سے۔ مشرق سے۔ میم پہلے لگایا نا؟ جی جی، تو وہ کیا مطلب ہے؟ مشرق کا مطلب ہوتا ہے شروق، یعنی کہ طلوع ہونے کی جگہ، جی سر ٹھیک ہے؟ جی تو میم بن گیا جگہ کے لیے۔ جی سر ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ چھپ جاتا ہے، غروب ہوتا ہے کہاں؟ مغرب میں۔ مغرب۔ جی، تو یہاں بھی میم آ گیا، تو ہم اپنی زبان میں اس کا مطلب ہے استعمال میم کا کرتے ہیں۔ آج جی کیا آئے گا؟ آج دیکھیے گا، آج چلو دو الفاظ آپ نے رکھ لیتے ہیں اس لیے کہ وہ پکے پکے ہیں۔ ایک تو یاد رکھنا ہے کہ ثواب کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ ثواب، ثواب کیا ہوتا ہے چیز؟ بدل۔ کسی نیکی کا اجر۔ ہاں جی، یہ ہماری زبان میں ہے۔ دوسرے اس کے اصلی معنی یہ ہیں کہ کسی عمل کے بدلے میں کوئی چیز لوٹ کر آنا، کسی عمل کے بدلے میں کیا آنا؟ اس کا اجر لوٹ کر آنا۔ آپ نے، میں نے جو بھی عمل کیا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ کہاں ملے گا ثواب؟ اللہ کے یہاں۔ آخرت میں ثواب۔ اسی ثواب سے نفذ ملا ہے، وہ جو لوٹ کے آنا ہے، یہ معنی ہے اس کے۔ اسی سے بنا یہ جی، جس کا جہاں ایرو ہے اس کو ذرا حرکت دیں، مسابتن۔ کیا ہے جی یہاں کیا ہے؟ مسابتن کا مطلب ہے ثواب کی جگہ۔ اب ثواب کیا ہے؟ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ۔ مسابتن کیا ہوا؟ بار بار لوٹ کر آنے جگہ۔ لمبا ہو جائے گا جی۔ کوئی بات پہلے ہم نے پڑھا ثواب کی جگہ، جی جی سر وہ بھی ثواب کیا ہوتا ہے؟ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب مکہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، نمازیں پڑھتے ہیں، آپ باہر نکل آتے ہیں تو آپ کا پھر جی چاہتا ہے وہاں جانے کو؟ جی کتنا جی چاہتا ہے؟ جی سر بہت۔ جی بالکل۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص بیت الحرام، مسجد الحرام، خانہ کعبہ جو ہے اس کے اندر نماز پڑھے گا تو اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، بدلہ ملے گا، اجر ملے گا۔ ایسے ہی ہے؟ جی تو بندہ جی سر صرف نماز ہی پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ کہاں ایک نماز یہاں پڑھنی ہے، وہاں پڑھیں گے تو 1,00,000۔ جی، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کون سی ہے جی؟ مسجد نبوی 10,000 0 اتارتے جائیں تو یہ بنتا ہے۔ اب ایک تو ہو گیا مسابتن، بار بار لوٹنے کی جگہ، ہو گیا جی؟ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا لمسوبتن، جی بالکل پڑھا تھا یقیناً وہ پائے گا، لمسوبتن۔ یقیناً وہ جی پائے ٹھیک، گا۔ جی پائے گا، بدلے میں پائے گا، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی جی، سر جو اس نے عمل کیا اس کا وہ بدلہ جو ہے، بدلہ لوٹ کے ہی آتا ہے۔ جی، ہم چونکہ وہ بار بار یہ مترادف الفاظ ہے نا، مترادف اور وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کے معنی ملتے جلتے ہوں۔ اب اسی طریقے سے آگے دیکھیے گا، من مقامی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی مقام بذات خود جگہ کا نام ہے۔ یہ کریں کیسر بھائی ذرا دیکھیے گا، آپ کو پتہ نہیں کتنا ثواب ہو رہا ہوگا۔ مقام، ہاں، اب مقام کا مطلب ہے کھڑا ہونے کی جگہ۔ کیا ہے جی؟ کھڑا ہونے کی جگہ۔ اب ابراہیم کے بعد میم آ رہا ہے تو وہ کیا ہے جی؟ مصلی۔ کیا ہے؟ مسلح۔ آج اللہ تعالیٰ نے نا ایسے پکا پکا کے جناب روٹیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں،
کہ بھی جی ایک نہیں، دو نہیں، 3 دفعہ تو کہو گے تو یاد رہے گا نا جی جی۔ تو مصلی کے آگے جی سر سواد لام صلات کا ہے، تو مصلی کا مطلب کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ نماز کی پڑھنے کی جگہ یہی آئے گا کھڑا رہنا، نماز پڑھنے کی پڑھنے کی جگہ، بالکل جی ہاں۔ وہ جو آپ مہت بھائی بتا رہے ہیں نا، کہتے ہیں جی آپ مصلی لے آئیں، کہتے ہیں نا، جی 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 سر سر جی سر وہ مصلی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے کپڑا ہے، یا نماز پڑھنے کے لیے کوئی تخت پوش بنایا ہوا ہے، یا کوئی مصلی۔ تو مصلی کا مطلب کیا ہوا؟ نماز پڑھنے کی جگہ جگہ۔ پڑھنے کی چلو جگہ جگہ یہ ہم نے پڑھ لیا، اب چلتے ہیں جی آگے۔ ہم نے کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے بیت، گھر بیت کو کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو۔ جی سر گھر کو بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر گھر کو۔ اور دار بھی ویسے گھر ہوتا ہے جی، جی دار جی السلام، سلامتی کا گھر، جنت کے نام کا دوسرا نام دار السلام بھی ہے جی۔ تو بیت بھی گھر ہے جی جو۔ تو البیت آ جائے گا تو اب اس کو معرفہ بنانے کے لیے اس گھر کو، یہ گھر، وہ بنا دے گا اس کو خاص۔ جی ٹھیک ہے جی، خاص گھر جی سارے گھر آپ کے ہیں، جہاں جہاں لوگ رہ رہے ہیں سارے ہی گھر ہیں، لیکن البیت جو ہے وہ ایک ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہے البیت ایک ہے۔ اب اس کو ہم ایک کیسے ہے کریں گے؟ اس گھر کو، اب یہ جناب پاس ووکیبلری آ گئی۔ اور ایک اور بات بتانی ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے، آگے آ رہا ہے الا ابراہیم و اسماعیل ان، آگے کیا ہے جی؟ طاہرہ ہاں، اب طاہرا کے آگے الف آ رہا ہے۔ یہ الف کس چیز کی نشانی ہے جی؟ سر 2 کی۔ جی ہاں، یہ الف جو ہے نا یہ 2 کی ہے، جیسے سجدہ، اور آ کے اگر الف لگا دیا تھا تو سجدہ، الف لگایا تھا نا جی سر سجدہ جی سر جی۔ اب اسی طریقے سے جو امر ہوتا ہے، درخواست ہوتی ہے، اس کے آگے بھی طاہر کا مطلب ہے تو پاک کر، خوب پاک کر۔ توح کے آگے ایک ہو نا طاہر، ویسے ہی آ جائے مد شد کے علاوہ تو اس کا مطلب ہے پاک کر جی۔ یہاں اب ترجمہ ہم پاک کر ہی کہیں گے، لیکن اس کے اوپر جب شد آ جاتی ہے نا تو اس کے اندر شدت آ جاتی ہے۔ کیوں جی؟ جی جی اب 2 تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکم دیا، ان طہرا، کہ تم دونوں پاک کرو۔ تو کیا ترجمہ کریں تم گے؟ دونوں پاک کرو۔ تم دونوں پاک کرو تم دونوں پاک کرو۔ اب آ گیا بیتیہ، میرے گھر کو۔ اچھا یہ آپ جی ووکیبلری ہو گئی، اوپر پڑھے جی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ ہاں ایک بات اور بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بیت اللہ بنا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور زمین کے اندر میرا گھر بناؤ۔ کیا کرو؟ میرا گھر بناؤ۔ زمین پہ جاؤ میرا گھر پہلا بناؤ گھر، پہلے اس گھر کی بنیاد فرشتوں نے رکھی جی۔ اس کے بعد بتایا تھا کہ بھئی یہ چونکہ اگر مکہ کو بھی دیکھیں گے تو پیالہ جس میں ہم پانی پیتے تھے کبھی مٹی کا جی، جی جی وہ پیالے کے اندر پانی نیچے وہ ایسے ہوتا ہے نا، گہرا ہوتا ہے، تو مکہ جس جگہ پہ پیالے کا پوری ڈیپتھ ہوتی ہے نا، مکہ کے اندر یہ اس جگہ پر ہے جی سر جی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر آپ کہیں گے تو پھر بھی، ورنہ وقت کم ہے جی۔ جی یہ سر اب بیت اللہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر، جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں،
ایون مسجد حرام کے اندر بھی یہ اسی جگہ پر ہے جو بالکل گہری ہے مکہ کے اندر. صحیح. تو ہوتا کیا تھا کہ پانی مکہ کے اندر بارش ہوئی یا کوئی سیلاب آیا یا کوئی اور کوئی چیز تو پانی کہاں گہری جگہ. جاتا ہے؟ ڈیلان گہری جگہ. تو یہ اس گہری جگہ پر آ کے خانہ کعبہ کی دیواریں جو تھیں وہ گر جاتی تھیں. تو جو بھی نبی آتے تھے اس میں سے ہمیں پتا ہے کہ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھی آپ اس کا گھر بنائیں. تو ان دونوں نے ان بنیادوں سے گھر کو اونچا کیا. صحیح. ایک دوسرا یہ ہے جب سے یہ بنا ہے اس وقت سے لے کر آج کے دن تک خواہ کوئی بھی وہاں ہو مشرکین کے اندر رہا نا خانہ کعبہ جی جی. وہ بھی کیا کرتے تھے ایک خانہ در داخل ہو گیا وہ امن کی حالت میں ہو گیا. وہ بات ہے کہ انسان جو ہے وہ کرے گا اگر وہاں بھی خون بہائے گا اور جو کہ خون بہا تو اللہ تعالیٰ بتائیے کہ اس کو کتنا عذاب دے گا. ایسا ہے ہاں. لیکن جو اصول تھا کافروں مشرکوں یا مومنوں سب کے پاس یہ ہے کہ جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہاں آپ کا وہ امن کی جگہ ہے. اور جو حج کے لیے جاتے ہیں پورا میقات جتنا جس جگہ پر ہے اس کے درمیان آپ پتہ نہیں توڑ سکتے. جی. ایسا ہی ہے. کوئی شکار نہیں کر سکتے کسی کیڑے کو نہیں مار سکتے. اگر کوئی موذی ہو تو اس کے لیے وہاں ایکسیپشن ہے لیکن جان کی حفاظت وہاں اتنی زیادہ ہے کہ کیوں جی چرند پرند اپنا بال بھی نہیں توڑ سکتے. جی میں وہی بتا رہا ہوں نا. ہم مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا بال تو چلو اپنے آپ کو تکلیف ہوگی لیکن دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ دوسرے کے لیے امن اپنا بھی امن. جی اب یہ ذہن میں رکھ کے کہ یہ امنا استعارے کے طور پر آیا ہے لیکن ہم اس کی ترجمہ جو ہے وہ امن کی جگہ ہی بنائیں گے. جی ورنہ یہ ہے وہ امنا اور امن. اب آپ ترجمہ کرتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا کا ترجمہ اور کیا یاد ہوگا؟ کرو اور جب. یاد کرو اور یاد کرو جب. اور یاد یہ بھی کرو. وہ جو تواتر میں کہتا ہوں کہ والد سے بیٹے کو اس کا بیٹے پوری ضروریات یہ آپ نسل در نسل یہ بات ان کے ذہن میں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یاد کرو جب جعلنا الگ کرتے ہیں ترجمہ کریں گے ہم نے بنایا ہم نے بنایا آرڈر دے دیا. کیا ہم نے بنایا کس کو؟ البیتہ اس گھر کو. جی اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو بنایا وہ نہیں ہے کہ تعمیر کیا نہ. لناسی کا مطلب ہے لوگوں کے لیے مسابتن بار بار لوٹنے کی جگہ. مسابتن کیا ترجمہ کیا؟ لوٹنے کی جگہ. لناسی کا ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے. اور ایک اور بھی چیز بنائی آگے وا اور امنا. امنا کا ترجمہ یہ ہے اور کی جگہ جی اور امن بنا دیا. جی نہیں ابھی بنائیں گے ہم امن کی جگہ ہی کریں گے لیکن آپ دیکھیے گا کہ قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے. قرآن مجید کا بہت سارا اسلوب یہ ہوگا کہ جیسے بار بار وہ میں مثال دیتا ہوں والدہ اپنے بیٹے کو کیا کہتی ہے کہ میرا چاند آ گیا کہتی ہے نا. جی آپ حضرت علی کو کہتے ہیں شیر خدا اسد اللہ کہتے ہیں. جی سر. جی حیدر کرار یہ نام ہیں سارے تو وہ استعارے ہیں. اب یہاں بھی امنا کا مطلب ہے امن لیکن ہم ترجمہ میم کے ساتھ کریں گے تو ترجمہ کریں گے اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ اب کہیں گے فعل بنایا. جی سر ٹھیک ہے جی. اچھا تو ترجمہ کریں وَإِذْ اور یاد جَعَلْنَا کرو جب ہم نے بنایا اس گھر کو البیت
इस घर इस घर को इस घर को मसाबतल लोगों के लिन्नासी, लिए लौट बार कर बार आने की लौटने लोगों की के लिए जगह, मार लौटने लोगों की के जगह, लिए बार बार लौटने की जगह, व अमना, और और अमन और अमन जगह। की और जगह। अमन की जगह। आपको जी समझ आ गई? जी जी सर। सर। आगे जी, और यहाँ जो है जी वत्तखिजू, ये अमर का सीगा आ गया जमा के लिए, वत्तखिजू जी, जी सर। वाव अलिफ, माशाअल्लाह, अल्लाह तुझे खैर दे कैसर भाई। तो वाह का मतलब है अला, और इत्तखिजू, तुम डरो, बना दो। तुम, डरो, हाँ तुम, अब डरो। वत्तखज़्तुमुल इजला पढ़ा जी था सर। ना, तुमने बिछड़े को जी माबूद सर। बना दिया, ऐसा है? जी जी सर। तो यहाँ इत्तखिजू, तुम बनाओ, इत्तखिजू तुम। बनाओ। अब बनाओ। जाला का मतलब भी बनाना है, इत्तखिजू का मतलब है इज्जत की वजह से जो वो अपना यहाँ तुम बनाओ, यानी कि उन्होंने भी बछड़े की इज्जत इतनी कर दी कि उसको माबूद बना लिया। तो वत्तखिजू का मतलब बताया था कि किसी को मुकामन ज्यादा कर देना, पकड़ना जी। तो वत्तखिजू, तुम बनाओ, मिन मकाम इब्राहीम, अब इसका तर्जमा हम करेंगे मुकाम इब्राहिम को, मिन मकाम इब्राहिम, को मुकाम इब्राहिम को। हाँ हजरत, अब क्यों मुकाम इब्राहिम है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जिस पत्थर पे खड़ा होते थे उसके बारे में मुख्तलिफ रवायात है। एक तो यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मुजज़ा दिखाया कि वो पत्थर बजाते खुद ऊपर भी हो जाता था, नीचे भी हो जाता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा बना रहे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम उनको वो चीज़ें दे रहे थे, या दोनों भी मतलब कर रहे हों, तो उसके अंदर झगड़े में नहीं पड़ना। लेकिन यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कर दिया, उस पत्थर को कहा कि इस जगह पे लगा दो। तो अब जब जाते हैं हम तो बैतुल्लाह का जो दरवाज़ा है उसके सामने एक पत्थर है, और पत्थर के ऊपर बाकायदा निशान भी है, देखा आप लोगों ने ना जहाँ गए थे जी जी सर। जी। तो वहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के अंदर माशाअल्लाह, अब जो चाह रही है वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, रवायत बुखारी की है वैसे जी, वैसे ज़हन में आ गई, बुखारी की रवायत है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने सजेस्ट किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप खाना काबा और ये जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वालिद मोहतरम है, इस जगह के दरमियान में 2 नफल पढ़ लें जी, ऐसा है? जी जी सर। 2 रकत पढ़ लें जी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत उतारी, ये आयत हजरत उमर के कहने पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कहा कि वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। क्यों जी, सही मजा आया? जी सर। अगर वो करना है तो मैंने किसी जगह पे लिखी तो थी ये बुखारी शरीफ की, बहरहाल मैं कल मुझे याद दिलाइएगा तो मैं इंशाल्लाह कल वो उसका नंबर भी बता दूंगा सही जी। जी सर। तो यहाँ बहरहाल ये है कि तुम बनाओ मुकाम इब्राहिम को, आगे मुसल्ला का तर्जमा क्या करेंगे? नमाज पढ़ने की जगह। नमाज पढ़ने की जगह। तो जनाब इंशाल्लाह जिसने भी जाना है, अब क्या है वहाँ, उसके बाद आ गया हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरम शरीफ में जिस जगह पे भी 2 रकत नमाज पढ़ोगे अपना तवाफ करके, वो क्या हो जाएगा, आपके तवाफ के बाद वो पढ़ते हैं और अपना पीते हैं पानी आब जमजम का, और फिर जनाब क्या करते हैं, सही करते हैं, वहाँ 7 चक्कर लगाते हैं। यही उम्रा है। ठीक हो गया जी? जी जी सर। अब जनाब आगे लफ्ज आ रहा है वअहिदना इला। अब वैसे इसके जो इस्तिलाही मानी है ना, वो पता क्या है? जी वो नहीं इसके मालूम। मानी है वअहिदना के बाद इला आए तो इसका मतलब है हमने ताकीदी हुक्म दिया।
واحدنا الہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے تاکیدی حکم دیا ہم نے تاکیدی حکم دیا. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں واحدنا الہ، ہم نے عہد لیا، عہد لیا ابراہیم، ابراہیم جلدی کریں ذرا، السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، و اسماعیل، اور اور اسماعیل علیہ السلام سے، اور اسماعیل علیہ السلام سے. تو ترجمہ ہوگا آپ کو ممکن ہے بعد میں، مشکل ہے، وقت کم ہے. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا. اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ تاکیدی حکم دیا. جی جی کیا عہد کیا لیا؟ اب یہاں جب عہد لیا تو اس کا ترجمہ یہاں غلط کر جاتے ہیں. کیا ان طاہرا کا ترجمہ کریں گے آپ، غلط جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن سے بھی مٹا دے، میرے سے بھی. آپ ممکن ہے یہ کہیں کہ وہ دونوں پاک کریں. نہیں، اس کا ترجمہ وہ دونوں پاک کریں نہیں ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان طاہرا کا مطلب ہوگا کہ تم دونوں پاک کرو، کہ تم دونوں پاک کرو. دونوں کہ پاک تم دونوں پاک کرو بھی، پاک رکھو بھی. پاک کرو بیتیہ، میرے گھر کو. میرے گھر کو. اب یہاں پاک کرنا کا مطلب ہے، ایک تو آپ ذہن میں آتا ہے کہ وہاں کوئی نجاست ہے، کوئی غلط چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس سے صاف کرنا. بڑی چیز یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی بت ہے، کوئی شرک ہو رہا ہے، یا کوئی بندہ ایسا ہے جو شرک کر رہا ہے، تو آج کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہاں وہ شرک نہ ہو. جی جی سر. کہ تم انطہرا بیتیہ، جلدی کریں کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو. اب جی طائف، طواف ہوتا ہے، طواف سے طائف بنا، طائف کرتا ہے طواف کرنے والا. تو طائفین جمع ہے. طائفین کا مطلب کیا ہوگا؟ طواف کرنے والوں کے لیے. طواف میں نے ذرا کرنے والوں کے لیے. جی آگے اعتکاف بیٹھنا، اعتکاف بیٹھتے ہیں نا جی سر. جی، اس کا بیٹھنا اپنا پورے چوکڑی مار کے بیٹھ جانا، ایسا کہ وہ جو ہلائے کوئی نہیں، اس کو کہتے ہیں عاکفہ. اور اعتکاف کرنے والوں کو کہتے ہیں عاکف. کیا کہتے ہیں؟ عاکف. اور اس کی جمع کا بن گئی عاکفین. جی سر. اعتکاف کرنے والوں کے لیے عاکفین. اعتکاف کرنے والوں کے لیے. ہاں. اب اسی طریقے سے راکے، ورکعوا مع الراکعین پڑھا ہوا ہے، ذرا جلدی جلدی بتائیے، میرے پاس وقت کم ہے. رکوع کرنے والوں کے لیے. نہیں، اس کی واحد بھی یاد رکھ لینا. ورکعوا مع الراکعین، راکے، وہ جو راکے ہے اس کی دو جمع ہیں. ایک تو راکعین پڑھا تھا، اور دوسری جمع آپ پڑھ رہے ہیں، اسی کی جمع ہے والرکعی، والرکع. اوکے، لام کی وجہ سے عین بن گیا. والرکع، والرکع کا مطلب کیا بنے گا؟ والرکعی پڑھتے ہیں، اور رکوع کرنے والوں کے لیے. اب اسی طریقے سے ساجد سجدہ کرنے والا ہوتا ہے، ایسا ہے. جی سر. اور ساجدون بھی جمع ہے اس کی، اور سجود سجدہ کی بھی جمع ہے، سجدہ کرنے والے کی بھی جمع ہے. اور والسجود کا مطلب ہوگا اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. جی. اب کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو. ٹھیک ہے؟ جی سر. جی اچھا سر. جی، اب میں پڑھتا ہوں، آپ اس کو سن لیجئے گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ،